بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم ناظرین، میں عرفان فیضی ابقری ادارہ عملیات و روحانی علاجگاہ کا خادم آج آپ کے سامنے اور ایک نیا ٹاپک اور نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور وہ ٹاپک ہے کہ ہماری بیماری ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ یعنی ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیماری لگی ہوئی ہے اور وہ اس کا علاج کراتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی بیماری ختم نہیں ہوتی اور اس کو سکون اور اطمینان نہیں ملتا اور آرام نہیں ملتا۔ تو اس کی وجہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسان کو جو بھی بیماری لاحق ہوتی ہے وہ ہر بیماری اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہر مریض کے ساتھ کیفیت الگ ہوتی ہے اور وجہ الگ ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بیماری کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی بیماری وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے اوپر وہ بیماری ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کی وجہ آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتے ہیں، اس کے درجات کو بلند فرمانا چاہتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرمانا چاہتے ہیں۔ اب اگر ایسی بیماری کے اندر کوئی مبتلا ہو گیا تو اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر یقین رکھے، تو اس صبر کے نتیجے میں، اس بھروسے کے نتیجے میں، اس یقین کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری یہ ہو گئی۔ دوسری کیٹیگری میں وہ مریض آتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری بطور آزمائش کے نہیں بلکہ بطور سزا کے دی ہے۔ یعنی انسان کی کچھ بدعملیاں ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ اس بیماری کا علاج کرواتا رہتا ہے، لیکن وہ علاج مکمل نہیں ہوتا۔ اب ان 2 صورتوں میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو علاج بھی کرانا چاہیے، ڈاکٹری علاج، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اب تیسری قسم کی بیماری جس کا عملیات کی لائن سے تعلق ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے آپ کے سر میں تکلیف تھی، سر میں درد تھا اور اس کا علاج چل رہا تھا۔ اب آپ کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر عصبی اثرات موجود تھے یا جادوئی اثرات موجود تھے، اب وہاں سے آپ گزرے تو وہ اثرات آپ کے اوپر لگ جاتے ہیں، آپ کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ جب یہ اثرات لگتے ہیں تو انسان کی کمزوری دیکھتے ہیں کہ اس کی کمزوری کس جگہ پر ہے۔ اگر آپ کے سر میں تکلیف ہے، سر کی کمزوری ہے، تو یہ سر میں جو ہے اٹیک کر لیتے ہیں اور اس بیماری کو ختم ہونے نہیں دیتے۔ یا آپ کے پیر میں تکلیف ہے تو پیر پر اٹیک کر لیتے ہیں اور اس کا علاج ہونے نہیں دیتے۔ جیسا کہ ہمارے پاس کئی مریض آتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو ڈالا تھا کہ جو مریضہ خاتون 25 دنوں سے بیمار تھی اور اس کی چکر ختم نہیں ہو رہی تھی، تو الحمدللہ اس کا جو ہے 10 منٹ کے اندر علاج ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح سے ابھی چند ماہ پہلے یہ خاتون آئی تھی جس کے ہاتھ میں تکلیف تھی اور 1 مہینے سے علاج کرا رہی تھی، ختم نہیں ہو رہا تھا، الحمدللہ 3 دن کے اندر علاج مکمل ہو گیا اور درد بھی ختم ہو گیا۔ تو ایسے بہت سارے مریض ہیں جن کا علاج ہو گیا تھا، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب وہ اثرات جیسے ہی آپ کے سر پر اٹیک کر لیے تو وہاں پر جگہ بنا لیتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کراتے رہتے ہیں، یا MRI کرائے، سب کچھ کرا کے دیکھ لیے، اور ڈاکٹر یہی کہیں گے کہ کوئی بیماری نہیں ہے، رپورٹ بالکل نارمل ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب نارمل ہے تو تکلیف کیوں ختم نہیں ہو رہی، تکلیف اور بیماری پکڑ میں کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس میں ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس کا علاج اس لیے نہیں ہو رہا ہے، وہ بیماری اس لیے پکڑ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس بیماری کے اوپر اثرات نے اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ جب عصبی اثرات یا جادوئی اثرات قبضہ جما لیتے ہیں تو یاد رکھیے ایک نہیں بلکہ کئی 100 مریض ایسے آ کر گئے یہاں پر ہمارے شفا خانے پر کہ جو کئی سالوں سے علاج کرا رہے تھے لیکن علاج نہیں ہو رہا تھا، تو جب دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے اوپر عصبی اثرات ہے، کسی کے اوپر جادوئی اثرات ہے، جس کی وجہ سے ان کا علاج نہیں ہو رہا تھا، ڈاکٹر علاج۔ جب یہاں پر آئے تو معلوم ہوا اور روحانی علاج کرا لیے، تو
کچھ مریضوں کو ایسا ہوا کہ فوراً ہی یعنی ایک ہی بیٹھک میں جو ہے وہ بیماری ختم ہو گئی، اور کچھ مریضوں کو ایسا ہوا کہ علاج ہونے کے بعد یعنی روحانی علاج ہونے کے بعد، وہ اثرات ختم ہونے کے بعد پھر ڈاکٹر علاج کرائے تو پھر الحمدللہ ان کو جو ہے چند دنوں کے اندر شفا مل گئی۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اگر آپ حضرات کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے اور وہ ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے یا کرا کے علاج تھک گئے آپ، تو ایسی صورت میں کسی اچھے نمازی اور شریعت کے پابند عامل سے رابطہ کرے اور اس بیماری کی تشخیص کروا لے، چیک کروا لے کہ یہ مجھے جو بیماری لگی ہوئی ہے یہ قدرتی بیماری ہے یا پھر اس کے اوپر کسی اثرات نے جو ہے قبضہ کر لیا ہے، تو اس کا چیک کرا لے، اور چیک کرانے کے بعد اس کا اگر وہ روحانی مسئلہ ہے تو اس کا علاج کرا لے، تو انشاءاللہ وہ ڈاکٹری جو علاج ہوگا وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے صرف ڈاکٹری علاج کراتے گئے اور علاج کرا رہے ہیں لیکن آرام نہیں مل رہا، تو یاد رکھیے جب اثرات قبضہ بنا لیتے ہیں تو کوئی دوا کوئی جو ہے انجیکشن اثر نہیں کرتا، اثر کرے گا وقتی طور پر۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے دوائی کھا لی تو اس دوا کا جتنا پاور ہوگا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اس وقت تک جو ہے وہ اثر کرے گا، اس کے بعد جو ہے پھر سے وہ تکلیف شروع ہو جائے گی۔ تو ایسی صورتوں میں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ روحانی عامل سے رجوع کرے، جو صحیح معنی میں عامل ہو، جو نماز کا پابند ہو، ایسے عامل سے رجوع کرے تو انشاءاللہ آپ کا علاج ہو جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جتنے بھی روحانی مریض ہیں ان تمام کو شفاء کلیہ عطا فرمائے، اور خصوصاً یہ وبائی جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس بیماری کے اندر جتنے بھی لوگ مبتلا ہے، جتنے بھی لوگ متاثر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مریضوں کو پوری شفاء کلیہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔